بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سامعین کرام، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ماہ رمضان المبارک کی 5 تاریخ ہو گئی. شب جمعہ ہے اور ہم اپنے اس پروگرام کو شروع کر رہے ہیں جو سال گزشتہ کی طرح قرآن مجید کے سلسلے میں گفتگو کریں گے. ہمیں خوشی ہے کہ آج کے ہمارے معاون خصوصی، ہمارے محسن، ہمارے قریبی عزیز دوست بھائی اور صاحب خیر جناب ڈاکٹر سید اسد صادق مقیم نیو جرسی جو ہیں وہ تعاون فرما رہے ہیں آج، اور انشاءاللہ ہمارے مومنین تعاون کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور جس صورت سے یہ حضرات ہماری ہمت افزائی کرتے ہیں اور ہم اپنے پروگراموں کو آرگنائز کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، صحت و سلامتی اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. سامعین کرام، آج قرآن مجید کے دوسرے سورہ بقرہ کی ہم نے ابتدائی آیات کی تلاوت کی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہ سورہ شروع ہوتا ہے الف لام میم سے. ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جس کے معنی بظاہر لغت عرب میں نہیں پائے جاتے، موجود ہی نہیں ہیں. در حقیقت یہ عبد اور معبود کے درمیان ایک رمز ہے جس کی تشریح صرف اور صرف وہ خاصان خدا جن پر اللہ نے اپنا لطف و کرم فرمایا اور جن کو علم کتاب دیا ہے، صرف وہ اس کی تشریح وہی کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اب آتے ہیں ہم اس کے بعد جو دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ کا امکان و گمان نہیں پایا جاتا. پہلا فیصلہ جو قرآن مجید کا ہے، قرآن مجید کے بارے میں جو اللہ کا فیصلہ ہے، وہ قرآن مجید جو قلب پیغمبر حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا. اور ایک مقام پر خود قرآن کہتا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو اس کے وزن کو برداشت نہ کر پاتے، اس کی عظمت کو وہ سنبھال نہ پاتے، اس کے وزن کو، اس کے ویٹ کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. ظاہراً تو یہ 2 جلدوں کے درمیان کتاب ہے، لیکن اس کی عظمت اتنی بلند ہے کہ اس وزن کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے. لیکن قلب پیغمبر حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اتنا مضبوط کیا کہ جو چیز پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے وہ قلب پیغمبر کے اوپر اتارا گیا. اب ظاہر ہے کہ اللہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمیں جو کلام سنایا ہے وہ ہمارے نبی نے سنایا ہے.
قرآن ہمارے کانوں تک پہنچے تو ہمارے نبی کے ذریعے، حضور کے زمانے میں جن لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کلام الہی کو تو وہ بھی نبی کے ذریعے، سنا نبی کے ذریعے، بولتے ہوئے دیکھا نبی کے ذریعے، زبان عربی ہے۔ اب یہ کون فیصلہ کرے کہ صاحب یہ کلام خدا ہے اور یہ کلام پیغمبر ہے؟ سب سے بڑی دیانت پیغمبر یہ ہے کہ جہاں تک اللہ کا کلام تھا کہا یہ اللہ کا کلام ہے، اور جہاں خود حضور کا کلام تھا کہا یہ میرا فرمان ہے۔ اس سے بڑی دیانت ہو نہیں سکتی، ورنہ جب زبان عربی ہے اور قرآن بھی عربی میں نازل ہوا تو فرما سکتے تھے، ایک آیت آئی اور اس کو طویل کرتے چلے جاتے۔ کسی آدمی کو اتنی تمیز نہ ہوتی کہ وہ یہ فیصلہ کرتا کہ بھئی کہاں پر اسٹاپ ہے اور کہاں کے اوپر اللہ کا کلام ہے اور کہاں سے نبی کا۔ تو اب نبی فرمانے والے اکیلے ہیں تو اب ضرورت ایک گواہ کی ہے جو یہ تصدیق کرے کہ یہ کلام یہاں تک اللہ کا ہے اور یہاں سے، اس لیے کہ دعوے دار پیغمبر ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ کر ایک وٹنس کم سے کم چاہیے ہے، ایک گواہ کم سے کم چاہیے ہے جو فل اسٹاپ کر کے بتائے کہ یہاں تک کلام الہی ہے اور یہاں سے میرے نبی کا قول ہے۔ اور وہ ہستی، میں نام نہیں لے رہا ہوں، وہ ہستی کم سے کم ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو عبور ہو زبان عربی کے اوپر بھی، جس کو شناخت ہو کلام الہی کی بھی، اور جو ہم راز پیغمبر بھی ہو، جو یہ تمیز کر سکے کہ کلام الہی کیا ہے اور کلام پیغمبر کیا ہے۔ یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ کم سے کم اس کو اتنا علم ہونا چاہیے جو وہ قرآن کی تصدیق کر سکے اور میرے نبی کو معتبر بنا سکے، اور بشر بھی ہو۔ آپ کے سامنے کوئی ہو تو لے آئیے، فیصلہ امت کے حوالے۔ اگر کوئی ایک شخص جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ صاحب یہ کلام الہی نے وہ کیا ہے، مشرکین مکہ نے کیا ہے، کہ یہ تو شاعر ہیں، شاعری ہے، یہ وہ ایک الگ چیز ہے کہ اللہ نے کہا کہ میرا نبی نہ شاعر ہے، نہ مجنون ہے، نہ دیوانہ ہے۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ وہ آیت آئیں گی، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اسلام سے قبل اپنی سچائی، اپنی دیانتداری، اپنی ایمانداری کا سکہ مشرکین مکہ کے مرد، عورت، جوان، بچے، بوڑھے سب کے دلوں پر بٹھایا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں خیانت نہیں کرتا۔ قرآن اگر امانت ہے اللہ کی تو بے عین ہی ویسے ہی پہنچاؤں گا۔ اس عرصے میں قبل اسلام کوئی ایک مشرک مرد، عورت، جوان، بوڑھا، بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ جھوٹے ہیں۔ صادق الامین کا لقب مشرکین نے دیا ہے، صادق الوعد کا لقب مشرکین نے دیا ہے، امانت دار مشرکین نے مانا ہے، صادق و امین مشرکین نے مانا ہے۔ اگر اسلام کے آنے کے بعد معاذ اللہ وہ الزام لگاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ دلیل ہے، بدبختو، اب تک جس کو تم صادق و امین کہتے تھے، اب چونکہ قرآن آ گیا اور اللہ کا دین آ گیا، پیغام الہی پہنچانے لگا، تو اب تمہاری نظر میں یہ امین نہیں رہا، صادق نہیں رہا۔ یہ تو حق ہے نا کہنے کا۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبعوث برسالت ہونے سے قبل، قرآن کے نزول سے پہلے، اپنی امانت و صداقت کا سکہ ان کے دلوں پر بٹھا دیا، ان کے ذہنوں پہ بٹھا دیا، ان کے قلوب پہ بٹھا دیا۔ انسان کے الفاظ سے، اور جب وہ بولتا ہے تو اس کے چہرے سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے، یہ مکر سے کام لے رہا ہے، یہ دھوکے سے کام لے رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ زبان سے بولنے میں بھی پتہ فرق پڑ جاتا ہے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ببانگ دہل کہا،
میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ پہ یہ قرآن نازل کیا ہے، میں تم سب کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ اللہ صرف ایک ہے جو وحدہ لا شریک ہے، ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا رازق ہے، ہم سب کا مالک ہے۔ یہ چیز تو تھی مشرکین کے درمیان، لیکن اب جب قرآن نازل ہو گیا، لوگ مسلمان ہونے لگے، تب ان مسلمانوں کو یہ کیسے پتا چلے کہ یہ قرآن کی آیت یہاں پہ اسٹاپ ہو گئی، یہ قرآن ہے؟ اور یہ اس لیے کہ ایک ہی زبان کے اوپر خود حضور کے اقوال بھی جاری ہے اور قرآن کی آیتیں بھی جاری ہے۔ تو ایک گواہ، اس لیے کہ جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ نئے نئے مسلمان جو ہوئے تھے بیچارے، ان کو پرانے دین کی بھی محبت تھی اور اپنے خداؤں کی بھی تھوڑی بہت محبت رہ گئی تھی۔ اتنا آسان نہیں ہوتا دین کا بدلنا۔ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں، مگر تاریخ جو بتاتی ہے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ہوتے تھے۔ کیا واقعی اللہ کے رسول ہے؟ کیا واقعی اللہ کا کلام ہے؟ کیا واقعی اللہ نے یہ بات کہی ہے؟ اما بھائی، یہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے جیسے تو ہیں، ان میں کون سی خاص بات ہے؟ تو کوئی ایک فرد ایسی ہونی چاہیے جو یہ گواہی دے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی وحی کے لکھنے والے تھے یا مفسر قرآن، جن میں سب سے زیادہ معتبر علماء اسلام میں آج تک جن کو حبر امت کا لقب ملا، جناب ابن عباس، ان سے بڑا نہ مفسر ہے نہ محدث، اور تمام فرقوں کے اندر معتبر ہیں، ہمارے یہاں بھی دوسروں کے یہاں بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ معلم قرآن تو حضور پہ نازل ہوا نا، اب اس کے بعد معلم وہ کون ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ لہذا جتنے کاتبان وحی ملتے ہیں وہ سب کے سب لکھتے تھے، اس لیے کہ جب آپ ڈکٹیشن لکھتے ہیں تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جتنی تیزی، یہ تو اصول ہے، جتنی تیزی سے زبان چلتی ہے اتنی تیزی سے قلم نہیں چلتا۔ بہت کم ملیں گے آپ کو ایسے کہ جو زبان کی روانی کے ساتھ ساتھ قلم بھی چلاتے ہوں۔ یہ تو ایک اصول ہے نا، فطری چیز ہے۔ تو اب جب وہ لکھ تو لیتے تھے، مگر ان کو ضرورت تھی کہ وہ یہ پتہ لگائیں کہ یہاں تک قرآن ہے اور یہاں سے قول پیغمبر ہے۔ ایسی ہستی کون ہے؟ تو ان سب کے درمیان اگر کوئی ایسی ہستی تھی جو فل اسٹاپ کر کے بتائے یہاں تک قرآن ہے، یہاں سے میرے نبی کے اقوال ہیں، وہ مولا کائنات واحد اکیلے تنہا میرا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے، جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ یہ تو قرآن کی عظمت اس کے بارے میں تھا۔ اب پروردگار یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بے شک یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی اپنی عظمت ہے، اس کے مقابل کوئی کتاب نہیں۔ اس سے قبل جو آسمانی صحف آئے ہیں، توریت، زبور، انجیل، یا اس کے علاوہ جن کتابوں کا ذکر، جیسے ہمیں نہیں معلوم اس کتاب کا نام کیا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے۔ قرآن مجید میں صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت موسیٰ کے صحف کا تو معلوم ہے کہ تورا ہے، مگر حضرت ابراہیم کی جو کتاب تھی اس کا نام نہیں معلوم کہ کون سی کتاب تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے نبیوں کی کتابیں ملی ہوں گی، مگر یہ جو 3 کتابیں ہیں قرآن مجید سے پہلے، توریت، زبور، انجیل، اس کو منسوخ کر دیا اللہ نے۔ اب قرآن آ گیا جو صبح قیامت تک رہے گا، اور ہر مسلمان کا ایمان اس قرآن پر ہے۔ اگر ایک لفظ کا زبر زیر کا انکار کر دے تو وہ اسلام سے خارج۔ لہذا کسی طرح کا کوئی شک و شبہ اس قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اور اب پھر میں یہاں پر کہوں گا، جب قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو جس پر نازل ہوا ہے یہ قرآن، جنہوں نے تشریح کی ہے اس قرآن کی، تفصیل بتائی ہے، رموز قرآن کو ظاہر کیا ہے، اس کے ظاہر و باطن کے اوپر گفتگو کی ہے، وہ بھی لاریب ہی ہونا چاہیے ہیں، ان میں بھی کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔
اب تلاش کیجئے وہ افراد کون ہیں. میں نشاندہی نہیں کرتا. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ قرآن کی تشریح کرنے والا اتنا ہی لا ریب ہونا چاہیے جس کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، جیسے قرآن مجید ہے جو ہم وزن اور ہم پلہ ہو. مسلمان کے لیے سب سے زیادہ قابل عظمت دو ہی چیزیں ہیں. ایک قبلہ اس کا جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں، اور ایک قرآن. قبلہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر، قرآن اللہ کی کتاب. سمجھ میں آ گئی؟ جو عظمت کعبے کی ہے وہ کسی دوسرے گھر کی پوری کائنات میں صبح قیامت تک نہیں ہوگی. جو عظمت قرآن کی ہے اس کے مقابل صبح قیامت تک کسی کتاب کی نہیں ہوگی. اب یہاں پر ایشیا کے بر صغیر کے سب سے بڑے عالم جن کو مجدد ثانی کہتے ہیں، جناب عبدالعزیز دہلوی، مولانا عبدالحق عبدالعزیز دہلوی، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں 3 نظریں ہیں، 2 نہیں 3 ہیں. قابل عظمت 3 چیزیں ہیں گویا، جو ہم وزن ہیں، ہم پلہ ہیں، صفات کے لحاظ سے، کمالات کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، جس کے مقابل کوئی آ نہیں سکتا. سب سے پہلے کعبۃ المکرمہ، اللہ کا گھر. سیکنڈ قرآن مجید، اللہ کی کتاب. تیسرے چہرہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وہ لکھتے ہیں النظر الی الکعبہ عبادہ، النظر الی المصحف عبادہ، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت، قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت. جو کچھ صفات خانہ کعبہ کے ہیں وہی صفات قرآن کے ہیں، وہی صفات علی ابن ابی طالب کے ہیں. جو صفات قرآن کے ہیں وہی خانہ کعبہ کے ہیں، وہی مولا علی ابن ابی طالب کے ہیں. جو فضیلت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے کی ہے وہی قرآن کی ہے، وہی خانہ کعبہ کی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ میں اپنی طرف سے کوئی چیز عرض نہیں کر رہا ہوں، نہ اپنے ایمان کے لحاظ سے، نہ اپنے عقیدے کے لحاظ سے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فیصلہ فرمایا، ایک حدیث فرمائی، القرآن مع العلی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوں گے، جہاں علی ہوں گے وہاں قرآن ہوگا. نہ علی بغیر قرآن کے رہ سکتے، نہ قرآن بغیر علی کے رہ سکتا. اب تو بات سمجھ میں آ گئی؟ جو تشریح مولا علی ابن ابی طالب فرما دیں گے وہ امت کے ہر فرد کے لیے جو ہے واجب العمل بھی ہے، قابل قبول بھی ہے، انکار ممکن نہیں. لہذا نہ قرآن میں شک و شبے کی گنجائش ہے، نہ فضیلت اور کردار علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہے. بقیہ تو پھر سیاسی چیزیں ہیں، اس میں مجھے جانا نہیں ابھی. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ھدی للمتقین. ظاہری طور پر اس قرآن کی آیت کے لحاظ سے ہم یہ معنی لیتے ہیں، یہ مفہوم لیتے ہیں، یہ ترجمہ کرتے ہیں ھدی للمتقین. یہ کتاب، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. یعنی اس سے کافر ہدایت نہیں پائے گا، مشرک ہدایت نہیں پائے گا، منافق ہدایت نہیں پائے گا، منکر خدا، منکر قرآن، منکر رسول ہدایت نہیں پا سکتا. یہ ایک قرآن کی آیت کی دلیل سمجھ لے. لیکن وہ اللہ جو رب العالمین ہے
جس نے آخری پیغمبر کو رحمت للعالمین کہہ کر کے بھیجا، کیا وہ اپنی کتاب صرف متقین کے لیے بھیجے گا؟ یعنی مسلمان بھی ختم، مسلمان بھی الگ۔ اب یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، اس آیت کی روح سے جو میں عرض کر رہا ہوں اور اپنے دعوے میں دلیل دے رہا ہوں، یہ صرف متقین کے لیے ہے۔ لیکن میرا ایمان و عقیدہ یہ ہے، بے شک یہ ہدایت کرے گی متقین کی، مگر اب ایک پورا پروسیس ہے، پورا سفر ہے متقین بننے کے لیے، اور یہ دعوت عام ہے ہر شخص کے لیے۔ میرا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن جیسے اللہ رب العالمین ہے، ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، ایسے ہی قرآن بھی ہدایت ہے پوری کائنات کے لیے۔ ہدایت کرے گی متقین کی۔ اب ہمیں متقین کے تک پہنچنے کے لیے، متقی بننے کے لیے اس پورے پروسیس کو پورا کرنا ہوگا، اس سفری منازل کو طے کرنا ہوگا جہاں ہم متقی کہلا سکیں، تاکہ قرآن ہماری ہدایت کرے۔ قرآن نے دعوت عام دے دی، ہم ہدایت کریں گے متقین کی۔ لہذا جو مسلمان نہیں ہیں ان کو بھی دعوت ہے، جو مسلمان ہیں ان کو بھی دعوت ہے۔ یہ مسلمان کی بھی ہدایت نہیں کرے گا، متقی کی ہدایت کرے گا۔ اب ظاہر ہے غیر مسلم ہے، وہ کہے کہ صاحب میں قرآن سے ہدایت چاہتا ہوں، نہیں ملے گی۔ ملے گی کب؟ پہلے اس پروسیس کو طے کرو، یعنی سب سے پہلے تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، وحدہ لا شریک کا اقرار کرو، اللہ کو صفات عین ذات کے ساتھ مانو۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ رازق ہے، نہ موت و حیات کسی اور کے ہاتھ میں ہے، نہ زندگی نہ رزق، کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کائنات کے پتہ ہلنے کے لیے بھی اس کی اجازت کی ضرورت ہے۔ جب تم یہ پروسیس طے کر لو، گویا اب تم مسلمان ہو گئے، اس قعر مذلت سے نکل آئے جو شرک، بت پرستی ان سب میں تھا۔ اب تم نے ایک پہلا زینہ سفر کا طے کر لیا۔ اچھا صاحب اب مسلمان ہو گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہم نے۔ اب سیکنڈ منزل آتی ہے آپ کی کہ جو نبی اس کلام کو پیش کر رہا ہے اس کو امین مانو، صادق مانو، اپنے مثل نہ مانو۔ یہ مانو کہ یہ آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، آخری ہادی ہے، جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت بن کے آیا۔ اب جب آپ اس منزل پر آ گئے، اب آپ کو ہدایت چاہیے تو آپ کو متقی بننا پڑے گا۔ متقی کی ابتدائی 3 شرطیں قرآن بیان کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ متقی کون ہوگا؟ الذین، یعنی جن کی ہدایت قرآن کرے گا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ 3 چیزیں ہیں ہمارے لیے کہ ہم اس منزل پر آئیں کہ قرآن ہماری ہدایت کرے گا۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ غیب پر ایمان لانا ہے۔ اور وہ غیب کیا چیز ہے اس ڈیٹیل میں مجھے نہیں جانا، ایک سامنے کی چیز ہے۔ مثلا اللہ غائب ہے اور حاضر ہے، دکھائی نہیں دیتا، کہیں مقید نہیں ہے، کائنات میں ہر طرف آپ کو خدا نظر آئے گا۔ ظاہری وجود نہیں ہے، باطنی وجود ہے۔ اس کی نشانیوں کو دیکھ کر کے آپ پہچانیں۔ اور ہم نے ابتدائی اپنے طالب علمی کے دور میں پڑھا ہے، اور اس میں مثالیں دی گئی ہیں کہ مثلا اگر کہیں سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا جائے تو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ دھواں جب اٹھتا ہے اس وقت جب آگ جلتی ہے۔ یعنی اگر دھواں اٹھتے ہوئے دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ جو ہے وہ کہیں پر جل رہی ہے۔
اگر آگ جل رہی ہے تو دھواں ہوگا، آگ نہیں جل رہی تو دھواں نہیں ہوگا۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یہ دیکھنا ہم کو یہ ہے، یہ درخت موسموں کے لحاظ سے اس کا تبدیل ہونا، ان ہواؤں کا چلنا، یہ دریاؤں کی طغیانی، سمندروں کی روانی، یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ بغیر کسی شتیر یا بغیر کسی سپورٹ کے اتنا بڑا آسمان کا شامیانہ، یہ زمین کا فرش، یہ چاند، ستارے اور سورج اپنے اپنے لحاظ سے حرکتیں کر رہے ہیں، تو کوئی تو ہوگا جو اس کو کنٹرول کر رہا ہوگا، اور یہ مخلوق کسی کے حکم کے تابع تو ہوگی جو اس کو حکم دے رہا ہوگا۔ سورج کے نکلنے میں، غروب ہونے میں ایک پلک جھپکنے کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ ایسی چاند، ایسی سورج، ایسی ہوائیں۔ تو اب ہمارے دل میں، ہمارے ذہن کو یہ جھنجھوڑتا ہے، یقیناً کوئی ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے، کوئی ہے جس نے اس نظام کائنات کو بنایا ہے، کوئی ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، کوئی ہے جس نے اس دنیا کو زینت دی ہے۔ مگر آپ کہیں کہ ہمیں خدا دکھا دیں۔ اب یہ جتنے مذاہب تھے باطل کے، جو خدائی تصور ذہن میں قائم کر کے اسی اعتبار سے بت بنایا کرتے تھے، شیطان ان کی ہدایت کرتا تھا۔ کوئی سورج کو دیکھ کر کے، اس کی روشنی کو دیکھ کر کے اس کی عبادت کرتا تھا، کوئی چاند کو دیکھ کر کے عبادت کرتا تھا، تو کوئی چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ کے عبادت کرتا تھا، کوئی دریاؤں کی، سمندروں کی طغیانی کو دیکھ کر کے ان سے متاثر ہو کے ان کے سامنے سربت وجود ہوتا تھا۔ اور اس کی گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس گفتگو سے ملتی ہے جو نمرود کے دربار میں آپ نے فرمایا۔ جب نمرود نے کہا تو اس وقت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، کہا ہو سکتا ہے یہ چمک رہا ہے، تمازت ہے، تیزی ہے، یہ میرا خدا ہو۔ جب وہ غروب ہوا، ان کا نہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتا میرا، اس لیے کہ تو غروب ہو گیا، میرا خدا جو ہے وہ غروب نہیں ہوتا۔ چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، اس کے لیے بھی یہی کہا، ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھا، ان کے لیے بھی وہ ایک پوری گفتگو ہے۔ میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا، خیال فرمایا آپ نے۔ گفتگو تھی ایک اس حاکم اور بادشاہ کے دربار میں، اس کے سامنے جو اپنے کو خدا کہتا تھا، اور ایک یہ جن کو پکڑ کے لایا گیا، تم خدا نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے؟ بالکل مانتا ہوں۔ اور پھر یہ گفتگو چلتی ہے، وہ ایک پوری داستان ہے، کسی موقع پہ عرض کر دیں میں۔ تو یہ ہے علم غیب کہ اللہ موجود بھی ہے، موجود نہیں ہے، یعنی موجود نہ ہونا، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہو اور دکھائی نہ دے۔ ہم یہاں پر ایک اور واقعہ آپ کے اذہان عالیہ کو جگانے کے لیے عرض کیے دیتے ہیں۔ جناب بہلول دانا جو ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگرد خاص، ہارون رشید کا زمانہ ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد ہیں، اور آج بڑی یعنی امت مسلمہ کی سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ ان کو فالو کرتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کہلاتے ہیں، وہ امام اعظم کا لقب ان کو دیا ہے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے درس میں شریک ہوتے تو پھر الگ سے درس دیتے تھے جا کر کے۔ وہاں انہوں نے شاگردوں سے کہا کہ بھئی آج امام جعفر صادق علیہ السلام نے 3 چیزیں فرمائی ہیں جو میری عقل میں نہیں آتی، میں نہیں مانتا۔ بھئی وہ کیا فرمائی ہیں؟ کہا ایک تو یہ کہ خدا قیامت میں بھی نہیں دکھائی دے گا۔ اب یہ اپنے شاگردوں سے مخاطب ہیں، تم لوگ بتاؤ مجھے کوئی چیز موجود اور دکھائی نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا میں نہیں مانتا ہوں۔ بھئی دنیا میں نہیں دکھایا، قیامت میں ضرور دکھا دے گا۔ اچھا صاحب۔ دوسرے امام نے فرمایا ہے کہ شیطان آگ میں جلایا جائے گا، جہنم میں۔ بھئی اب آپ یہ بتاؤ، شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے تو جہنم میں آگ ہوگی، تو کیسے آگ کو جلا سکتی ہے؟ یہ بھی میں نہیں مانتا۔
تیسرے یہ ہے کہ ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ انسان فاعل مختار ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے نہ کرے، اور وہ خود ذمہ دار ہے اپنے کیے گا۔ میں یہ بھی نہیں مانتا، اس لیے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کی مرضی سے جو کام ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، ہم تو مجبور ہیں۔ میں تمہیں پڑھا رہا ہوں اللہ کے حکم سے۔ جناب بہلول وہاں کھڑے ہوئے تھے، ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور ایک شاٹ مارا، پیشانی پہ لگا۔ جیسے ہی پیشانی پہ لگا بھاگے، دوڑ لگا دی۔ ادھر شاگرد پکڑنے کے لیے دوڑے، پکڑ لیا۔ مقدمہ قاضی کی عدالت میں۔ ہاں بھائی کیا بات ہے؟ اب ابو حنیفہ پٹی باندھے ہوئے قاضی کے سامنے کھڑے ہیں، بہلول گرفتار ہیں، شاگردوں نے جکڑ رکھا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہا اس شخص نے میرے جو ہے وہ ڈھیلا مارا ہے، جس کی وجہ سے میرے سر میں شدید درد ہو گیا۔ جناب بہلول سے قاضی نے پوچھا، بہلول تم نے یہ کیا کیا؟ امام اعظم کے ڈھیلا مارا ہے، ان کے درد ہو رہا ہے۔ بہلول بولے قاضی سے، حضور مجھے درد دکھلائے، کہاں ان کے درد، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ امام ابو نے کہا کہ میاں کیا بات کر رہے ہو، عقل کی باتیں کرو گے، درد دکھانے کی چیز ہے۔ تو بہلول نے کہا کہ قاضی صاحب، میرے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا جو ہے وہ دیکھنے کی چیز نہیں، دکھائی نہیں دے گا، مگر ہر جگہ اپنے جلوے سے وہ نظر آتا ہے۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز موجود ہو اور دکھائی نہ دے؟ کہا کہ اب میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، اگر ان کے درد ہے تو درد موجود ہے، مجھے دکھائے۔ ابو حنیفہ شرمندہ ہوئے، ان کا جیسے درد ہے مگر دکھائی نہیں دیتا، ویسے خدا ہے مگر دکھائی نہیں دیتا۔ ان کا دوسری چیز، میرے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا شیطان آگ میں جہنم کی جلایا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں مانتے کہ صاحب شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اور جہنم میں آگ ہوگی تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ حضور ان سے پوچھے میں نے ڈھیلا جو مارا وہ کاہے کا ہے؟ مٹی کا، اور یہ پیدا کاہے سے ہوئے؟ مٹی سے۔ کہا تو ان کو چوٹ کیسے لگ گئی؟ مٹی کو چوٹ کیسے مار سکتی ہے؟ جب شیطان آگ سے پیدا ہوا اور جہنم میں آگ ہوگی، آگ کو نہیں جلا سکتی، ویسے مٹی کو نہیں تکلیف پہنچا سکتی۔ ابو حنیفہ سے قاضی نے پوچھا تم نے یہ کہا کہ ہاں کہا۔ اب ابو حنیفہ نے کہا جیسے ڈھیلے نے تم کو تکلیف پہنچائی، ویسے ہی شیطان آگ سے پیدا ہوا مگر جہنم میں آگ میں ویسے ہی جلے گا جیسے تمہیں ڈھیلے سے چوٹ لگی ہے۔ ان کا تیسرے یہ، حضور مجھے کیوں پکڑ کے لائے؟ میرے امام نے فرمایا کہ انسان فاعل مختار ہے، جو کرتا ہے اس کا ذمہ دار خود انسان ہے۔ یہ امام کہتا ہے ابو حنیفہ کہ انسان فاعل مختار نہیں ہے، جو کام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں پڑھا رہا ہوں، تم پڑھ رہے ہو اللہ کے حکم سے۔ تو بولے کہ مجھے کیوں پکڑ کے لائے؟ اللہ نے کہا کہ ابو حنیفہ کا ڈھیلا مار دو، میں نے مار دیا، اللہ کو پکڑ کے لاؤ۔ پھر حاکم نے پوچھا بھائی تم نے یہ بات کہی؟ بولے ہاں کہی۔ ان کا تمہارا مقدمہ تو خود بخود تم نے ختم کر دیا۔ جب تم کہتے ہو کہ فاعل مختار بندہ نہیں ہے تو یہ بھی فاعل مختار نہیں ہے۔ اللہ نے جیسے تم اللہ کے حکم سے پڑھا رہے تھے ویسے اللہ کے حکم سے اس نے ڈھیلا مار دیا۔ اب آپ فرق پہچانیں، امام معصوم کا تربیت کیا ہوا شاگرد اور یہ ایک عام آدمی کا تربیت کیا ہوا شاگرد، ایک ڈھیلے سے یہ شعور امام کی بارگاہ میں شرف تلمذ حاصل کرنے والا شاگرد ایک ڈھیلے سے خدا کے وجود کو بھی ثابت کر دیا۔ جی، انسان کے فاعل مختار ہونے کو بھی ثابت کر دیا،
शैतान को जहन्नम में जलने को भी साबित कर दिया। याद रखिएगा, अगर कुरान का इल्म साहिबान कुरान से लेंगे तो हिदायत होगी, वरना गुमराही होगी। आज जितने मुसलमान गुमराह हैं वो इसलिए गुमराह हैं, हर बदबख्त मौलवी, मुल्ला, मुफ्ती, मुहद्दिस ने अपने लिहाज से अमीर शाम की दौलत या हाकिमान वक्त की दौलत के वजीफे ले करके तशरीह कुरान करने की नाकाम कोशिश की है, जिसकी वजह से पूरी उम्मत के अंदर इंतशार पैदा है। और आज इस नहज पर हम पहुंच गए, हर शख्स अपने अपने लिहाज से तशरीह कर रहा है। और इस मकाम पर आज बबागे दोहल मैं इस बात को वाज़ेह कर दूं कि हम में भी ऐसे अफराद कम नहीं हैं। इंतहाई माजरत के साथ जितने मराजे बाकायदे हयात या जो रहमत इलाही के सबब दुनिया से जा चुके, ये सब बशर हैं, मखलूक हैं, इंसान हैं, मासूम नहीं है। इनसे खता का इम्कान है। मासूम कहते हैं जिससे खता का इम्कान न हो। लिहाजा वो लोग जो चंद टकों की खातिर, थोड़ा वजीफा बढ़ जाने की खातिर आज इस नहज पर आ गए, वो आयात इलाहिया जो आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, बिलखुसूस जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं, उन आयात को मराजे इज़ाम के ऊपर मुंतबिक कर देना, रहबरान के नाम पर मुंतबिक कर देना, ये गलती वो है जो बनी उमैया ने की है, बनी अब्बास ने की है। खुदा के लिए इन दरवाजों को बंद करें, ना अपनी आकिबत खराब करें, ना उम्मत में इंतिशार पैदा करें। कितना अफसोस का मकाम है कि सूरह इन्ना अंज़लना की तशरीह करें और हमारे मराजे का नाम ले कि इससे मुराद ये है। कितना अफसोस का मकाम है कि हम ये कहें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कल करबला में थे और आज फलां हस्ती हमारी इमाम हुसैन है। डूब मरो शर्म से। कहा मकाम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम? अरे शुक्र करो कि तुम आज हो, अगर कल होते तो उन्हीं के साथ में होते जो यजीद के साथ अपने इल्म को बेच के चले गए, माविया के साथ इल्म को बेच के चले गए। सुबह कयामत तक चाहरदा मासूमीन का, बल्कि उनके गुलामों का, जिनकी तरबियत उन्होंने खुद की है, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम कंबर के, अबूजर के, सलमान के, मिक़दाद के, खा के पा के बराबर नहीं है। कितना इल्म हासिल कर लें, कितने दर्जा एहतिजाज पे, इज्तिहाद पे पहुंच जाएं, दुनिया की कोई खातून जनाबे फिज़ा का मुकाबला नहीं कर सकती, जिनकी तरबियत जनाबे फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाई है। लिहाजा इस तरह की खिबासतों को बंद करें। हमारे मराजे उलमा ने नहीं कहा इनको, ये मैं आपको बता दूं पहले ही। हमारे किसी मरजा ने इन चीजों का दावा नहीं किया, बल्कि कहा कि गलत कर रहे हैं। मगर दुनियादार हर जमाने के अंदर होते हैं। ये दुनियादार वजीफा पाने के लिए हर जमाने के अंदर इल्म बेचते हैं, अपना लिबास बेचते हैं, अपना ईमान बेचते हैं। आप समझे कि नहीं? बदकिस्मती से ऐसे अफराद बढ़ते जा रहे हैं जो मिंबरों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आयात कुरानी, अहादीस पैगंबर की गलत तशरीह कर रहे हैं। मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है उन सब से कि वो अपनी इस्लाह करें, कुरान की तफसीर बेराय ना करें, वो मलऊन है। अहादीस पैगंबर को दूसरों पर मुंतबिक ना करें। बेशक उलमा की फजीलतें हैं, इससे बड़ी फजीलत क्या होगी? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मेरे उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया के बराबर या उनसे अफजल है। या मेरे उलमा, मेरी उम्मत के उलमा की कलम की रोशनाई, वो शुहदा जो दीन इस्लाम के लिए हुजूर के जमाने में, आइम्मा अहले बैत के जमाने में इस्लाम पर कुर्बान हो गए, जिहाद में उनके खून से, वो शहीद है, उनके खून से अफजल है या उसके बराबर है।
اس سے بڑا شرف اور کیا ہوگا؟ اور آپ اس دنیا میں دنانیر ڈالر پاؤنڈ کے لالچ میں جو ہے آیتوں کی غلط تشریح کریں، مومنین میں انتشار پیدا کریں، علماء میں اختلاف پیدا کریں، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے غلط ہے. اسی لیے تو فرقے بنے ہیں. میری دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو ہدایت دے، اس انتشار کو ختم کرے، ہم سب کو اپنے علماء مراجع کا احترام کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو پروردگار عالم ایمان باعمل کی توفیق دے، عظمت اہل بیت کو بلند کرنے کی توفیق دے، قرآن کے احکامات کو صحیح طریقے سے امت تک پہنچانے کی توفیق دے، اس امت کی صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق دے. انہی کلمات کے ساتھ میری دعا ہے پروردگارہ ہمیں جادہ اہل بیت پر علیہم السلام پر قائم و دائم فرما، ہم سب کو ہر ارضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما، کربلا کی زیارت نصیب فرما، حج کی توفیق عطا فرما، تمام ظالمین کو، فجار کو، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان ولایت اور غاصبان حقوق آل محمد کو نیست و نابود فرما، اور ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے آوان و انصار میں شمار فرما. پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، IMI کا جو ایک پروگرام اس وقت آ رہا ہے، ان کی ویب سائٹ پہ جائیے. ابھی ایک پروگرام اسی پروگرام کے تحت شروع کیا ہے ان مومنین و مومنات کے لیے کہ جو زندگی کے اس مرحلے پر آ گئے کہ اب ان کے لیے بود و باش مشکل ترین ہوتی گئی ہے، موجودہ حالات مختلف طریقے سے، لہذا وہ 10 کمرے اسی پروجیکٹ کے اندر ایک بلاک ایسا بنانا چاہتے ہیں جو 10 کمروں پر کم سے کم مشتمل ہو، اور اس کو مولانا تلمیذ الحسنین صاحب قبلہ جو ایک قابل احترام عالم تھے ہمارے، اور انہوں نے بڑی خدمت کی ہے دین کی اور قوم کی، اور پوری زندگی انہوں نے جو ہے وہ 35 سال سے زائد کا عرصہ نیو جرسی میں گزارا ہے، اور اپنے علم و فیوز و برکات سے سب کو سیراب کیا ہے. ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ بلاک ان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، تاکہ وہ مومن و مومنات جو رہائش کے اخراجات، اپنی بود و باش کے اخراجات، اپنے کھانے پینے کے اخراجات، اپنے علاج و معالجے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، ان کو اس بلاک کے اندر رہائش پذیر کرایا جا سکے. لہذا اس کی تعمیر کے سلسلے میں آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ تعاون خصوصی فرمائیں. اور انہی چند کلمات کے ساتھ آج کے میرے معاون خصوصی، میرے بھائی اور میرے عزیز، میرے دوست جناب ڈاکٹر اسد صادق، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان کے مرحومین جناب سید صادق اور مرحومہ صغرا صادق، مرحوم اصغر ہادی صادق، مرحوم علی صادق، شہناز بیگم، علامہ ذیشان حیدر جوادی، علامہ ادیب الہندی، علامہ مولانا سید تلمیذ حسین رضوی، آپ سب کے مرحومین، آپ کے والدین، میرے والدین کے لیے اللہ ثواب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.